بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیگمنٹ میں میرے پاس جو کوسچنز آئے ہیں ان میں پہلا کوسچن یہ ہے کہ میرے مارکس جو ہیں 44.90% ہیں، تو کیا کسی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے؟ اب اس لحاظ سے میں آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں HEC نے جو ایک یونیفارم پالیسی دی رکھی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کم از کم 45% آپ کے مارکس ہونے چاہیے۔ اب اگر آپ کے کچھ بھی پرسنٹ کم ہوگا تو آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکے گا، یعنی آپ اس بیسک ایلیجبلٹی کے مطابق آپ اس میں نہیں آئیں گے، تو لہٰذا آپ کا ایڈمیشن مشکل ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ کسی کالج میں، کسی دوسرے پروگرام میں، کسی دوسری جگہ پہ آپ اس میں کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو امپروو کرنا پڑے گا اگر آپ کسی بہتر پروگرام میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت کم مارکس ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دوسرا کوسچن یہ ہے، اور یہ بڑا کامن کوسچن ہے، وہ یہ کہ جی کیا گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی میں مائیگریشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک جنرل پالیسی یونیورسٹیز کی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں اور آپ کی مائیگریشن ہو سکتی ہے، یہ ایک پرنسپل ہے۔ اچھا، اب ہر یونیورسٹی کچھ اور چیزیں، کچھ کنڈیشنز لگاتی ہے، اور بنیادی طور پہ جو پیچھے پالیسی کے بیہائنڈ ایک جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو، مائیگریشن کے بیہیویئر کو ڈسکریج کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہ کیا جائے، اس پروسیس کو مشکل رکھا جائے، تاکہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ وہیں پہ رہے، وہیں پہ پڑھے، وہیں پہ ڈگری مکمل کرے۔ یہ بیسک اپروچ ہے۔ اب اس کے مطابق راستہ تو کھلا رکھا ہوتا ہے گورنمنٹ نے، لیکن آسان نہیں ہوتا۔ تو آپ اگر کسی بھی یونیورسٹی سے کسی دوسری یونیورسٹی میں جانا چاہیں گے تو آپ کو دونوں یونیورسٹیز کی کنڈیشنز کو مکمل کرنا ہوگا، تو تب آپ جا سکیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک ایکسیپٹنس یا ایک NOC لینا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو جہاں سے آپ جانا چاہ رہے ہیں، یعنی جس یونیورسٹی میں اس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں سے آپ NOC لیں گے اور وہاں سے لیونگ سرٹیفکیٹ لیں گے، اس کے بعد آپ وہاں پہ جا سکیں گے۔ اس میں بھی مزید یہ کہ کنڈیشنز ہیں کہ بھی اگر ود ان پروونس ہے تو کچھ اور کنڈیشنز ہیں، اگر یعنی پروونس ٹو پروونس ہو رہا ہے تو پھر کچھ اور کنڈیشنز ہیں، پھر ایڈمیشن آپ کا کس بیس پہ ہوا تھا، میرٹ میں کیا پوزیشن تھی، یہ سب چیزیں کنسیڈر ہوں گی۔ اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو یہ مائیگریشن کی ایک فیسلٹی مل سکے گی۔ اس کے بعد تیسرا کوسچن میرے پاس اس وقت یہ ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ MBA کرنا چاہیے یا ICM میں یا پھر M.Com۔ اچھا دیکھیں کہ یہ جو تینوں فیلڈز ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈز ہیں، بہت ہی کریٹیکل فیلڈز ہیں، اور اس میں بہت بنیادی فرق ہے ان سب کے اندر۔ کچھ چیزیں یقیناً ایک جیسی ہیں اور یقیناً ایک دوسرے سے کچھ چیزیں اوور لیپ بھی کرتی ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ MBA میں جائے گا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ذرا ایک اس کی یعنی واسٹ فیلڈ ہے، اور آپ کے پاس جاب اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ ایک سے دوسری جگہ سوئچ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور آپ کے لیے تھوڑا سا جو اس کا اسٹائل ہے، کریکلم ہے، اس کی جو مطلب فیئر ویل ہے وہ ذرا ایزی ہے۔ جہاں تک ICM میں ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا لینتھی بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور ایک خاص پروسیجر کے مطابق چلتا ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر M.Com کی اس کا ایکویلنس بھی ملتا ہے، اور لیکن یہ ٹیکنیکل ہے۔ آپ کے پاس اگر ایسٹیمیشن، آپ کے پاس بجٹنگ، آپ کے پاس اکاؤنٹنگ، آپ کے پاس بہت کین آپ ہیں اور باریک بین ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو آپ سمجھنے والے ہیں، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ ICM میں بہتر ہوگا۔ ادروائز آپ کے لیے اگر آپ اتنا زیادہ ڈیپ نہیں ہیں اور آپ میں کنسسٹنسی اتنی زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے MBA والا راستہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح اگر M.Com کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے،
کامرس کا ایک بہت اچھا فیلڈ ہے اور بہت ہی اہم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں بھی اسی طرح آپ کو فائنانس اور اکاؤنٹنگ اور اس کے سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ڈیپ ہونا ہے۔ اب یہاں کویسچن یہ ہے کہ کون سا بہتر ہے؟ بھئی تینوں بہتر ہیں۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہوگی کہ آپ کے اسکل سیٹ کے ساتھ، آپ کے مزاج کے ساتھ کون سی چیز زیادہ میچ کرتی ہے۔ جو چیز اس سے زیادہ میچ کرے گی وہ زیادہ بہتر ہوگی، لیکن تینوں کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کون سے کیا کیا اس کا فرق ہے، آپ اس فرق کو سامنے رکھیں، اپنے اسکل سیٹ کے ساتھ میچ کریں، اس کے مطابق آپ ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس ایک جو چوتھا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری کا ایک بیچلر لیول کا کورس ہے، یعنی جسے ہم سادہ لفظوں میں کہیں گے طب یونانی، تو یہ کہ یہ کیسا کورس ہے اور کیا؟ دیکھیے یہ ایک میڈیکل کا کورس ہے، میڈیسن کا ہے۔ آج سے ایک عرصہ پہلے یہی میڈیسن ہوتی تھی، پورا میڈیکل فیلڈ یہی تھا۔ یہ جن کو آج ہم حکیم کہتے ہیں، اور جو دیسی دوائیاں جو جڑی بوٹیوں سے بنا کر جو علاج کرتے ہیں، یہ وہ والا فیلڈ ہے۔ اب اس فیلڈ میں اگر آپ باقاعدہ ایجوکیشن لیتے ہیں، اور طبیہ کالج یہ مختلف جگہوں پر موجود ہیں، لاہور میں بھی ہیں، باقی بڑے شہروں میں بھی موجود ہیں، اگر آپ وہاں پہ جا کے، اور ایون بعض یونیورسٹیز بھی یہ کورس آفر کرتی ہیں، اگر آپ وہاں پہ جا کے اس کو پڑھتے ہیں تو ایک اچھا فیلڈ ہے اور اس کے مطابق، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر جو ریسرچ والا مطلب کام ہے وہ ذرا کم ہو گیا ہے، سوائے جیسے ہمدرد یونیورسٹی ہے یا کرشی یونیورسٹی ہے یا کچھ اور یونیورسٹیز ہیں کہ جو اس کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی دیتی ہیں اور اس کے مطابق ایک بہت کام بھی کرتی ہیں۔ تو یہ تو تھے آج کے جو شارٹ کویسچنز، اور اسی طرح اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ اور شارٹ کویسچنز ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی چیزیں، چھوٹی چھوٹی کوئریز اگر آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں یا ایون بڑی کوئریز بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹس میں آپ لکھیے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ساری چیزیں ہم بتاتے رہیں اور اس کے آنسر بھی کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کوئری آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو اس کا آنسر لینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر رہیں، اور جو بیل ہے اس کو بھی ٹچ کریں، تاکہ یہ کہ آپ کو جو بھی لیٹسٹ چیزیں ہوں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ اپنے کیریئر کو بہتر کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔